بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحثیت ایک ذمہ دار شہری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے ایک اسوہ حسنہ ہے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے منصب پر فائز تھے جس منصب پر آپ فائز تھے اس بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے نمبر پر اپنی ذات کی اصلاح اور پھر اپنے عزیز و اقارب اپنے معاشرے کی اصلاح کے کچھ اصول قائم کیے۔ برادران اسلام، جب ہم اس موضوع کے اطراف کو دیکھنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں کچھ چیزیں اپنے اندر اور معاشرے کے اندر ایسی ملیں گی جس کی ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاشرے میں رہنے کے لیے آپ نے دو چیزوں پر کام کیا ہے۔ پہلی چیز اپنی ذات کی اصلاح، دوسری چیز معاشرے کے لوگوں کے ساتھ اپنا اچھا تعلق۔ انسان کی اپنی اصلاح ہو تو معاشرہ کے اندر انسان کو رہنے سہنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ اگر انسان اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنے عزیز و اقارب کی اصلاح بھی اور اپنے معاشرے کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار رکھتا ہے تو اس کے ساتھ انسان کی اخلاقی شکل و صورت یہ بھی بہتر نمایاں نظر آتی ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت اپنی اصلاح اس معاشرے میں اس دنیا میں سب سے اول نمبر پر ہے، اور ان کا اپنے معاشرے کے ساتھ تعلق دنیا جہان سے بڑھ کر سب سے اول نمبر پر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق دنیا جہان سے بڑھ کر اول نمبر پر ہے۔ آپ کی گفتگو کا طریقہ سلیقہ کائنات سے بڑھ کر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خالق ارض و سما نے قرآن میں انک لعلی خلق عظیم کے بہت بڑے انعام سے نوازا ہے کہ آپ کا اخلاق اس جہان میں سب سے عمدہ سب سے اچھا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر تم اپنی معاشرتی زندگی کو گزارنا چاہتے ہو، اپنی اصلاحی پہلو کو درست کرنا چاہتے ہو، اپنے معاشرے کے ساتھ اپنے تعلقات کو جوڑ کے مضبوط رکھنا چاہتے ہو، معاشرے کے اندر اپنی اخلاق کی بہتری چاہتے ہو تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی ہے، آپ کا اسوہ حسنہ
اس معاشرے کے لیے سب سے بہترین نمونہ ہے، آپ کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، آپ کے گفتگو کے انداز ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، آپ کا اخلاق ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، آپ کا عدل و انصاف ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، آپ کی امانت و دیانت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، آپ کی سچائی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، آپ کا اپنے بیٹوں کے ساتھ، اپنی بچیوں کے ساتھ، اپنے صحابہ کے ساتھ جو تعلقات تھے، جو رشتہ داریاں تھیں، وہ ہمارے لیے سب سے بہترین نمونہ ہے۔ ہم ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے لیے زندگی کا بہترین اگر اسوہ حسنہ بنا لیں گے، ہمیں معاشرے میں رہتے ہوئے کسی بھی پھر چیز کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے، ہمیں پھر معاشرے میں رہتے ہوئے کسی بھی اور چیز سے رہنمائی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم اپنے قرآن سے رہنمائی لیں گے یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے، آپ کی زندگی سے ہم رہنمائی لیں گے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ میرے نبی کی گفتگو کا طریقہ اور سلیقہ کیا تھا؟ اما عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ اتنی تیز گفتگو کرتے تھے، نہ اتنی آہستہ بولتے تھے کہ سننے والے کو کوئی پریشانی یا تکلیف پہنچتی۔ اما فرماتی ہیں کہ آپ ایسی گفتگو کرتے، اگر پاس بیٹھا ہوا شخص آپ کی گفتگو کو یاد کرنا چاہتا تو وہ یاد کر لیتا تھا۔ ایک حدیث کے الفاظ ہے کہ آپ کی گفتگو کے الفاظ کو اگر کوئی گننا چاہتا تو تب بھی وہ گن سکتا تھا۔ یہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کا طریقہ اور سلیقہ تھا۔ سامعین اکرام، میرے نبی کے عمدہ اخلاق کی کیا مثالیں، حدیث بھری پڑی ہیں۔ قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق کی بار بار تفسیر بیان کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اس جہان میں سب سے بڑھ کر اگر کوئی اخلاق ہے تو وہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اس کی مثال حدیث سے سنیے۔ بخاری کی حدیث، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کنت امشی مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، آپ کے کندھوں کے اوپر برد النجرانی، ایک نجرانی چادر آپ کے کندھوں کے اوپر موجود تھی، غلیظ الحاشیتی، اس کے جو کنارے تھے بڑے سخت تھے، فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَذَبَهُ، ایک اعرابی آیا، اس نے اس چادر کو اچھی طرح زور سے کھینچا، بِرِدَائِهِ جَذْبَةً شَدِيدَةً، اتنی شدت کے ساتھ کھینچا کہ اس چادر کے کھینچنے کی وجہ سے آپ کے کندھوں یا گردن کے اوپر اس چادر کے کھینچنے کے نشانات کو دیکھا جا سکتا تھا۔ حتی نظرت الی صفحۃ عاتقہ، آپ کے نشانات کو دیکھا جا سکتا تھا جس زور سے اس نے کھینچا تھا۔ وہ لینے کیا آیا تھا؟ وہ کہتا تھا کہ اے پیارے پیغمبر، آپ کے پاس جو اللہ کے مال میں سے مال ہے اس مال میں سے مجھے بھی دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اس رویے سے اس کو ڈانٹا نہیں ہے، صحابہ نے پکڑ کر اس کو سزا نہیں دی، صحابہ نے پکڑ کر اس کے اوپر کوئی ظلم، کوئی تشدد نہیں کیا۔ حالانکہ یہ معاملہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں تھا کہ ایک کائنات کا امام ہو اور ایک عرابی بدو دیہاتی آئے اور آپ کے کندھوں سے چادر کو اس طریقے سے کھینچے کہ اس کے نشانات آپ کی گردن پر پڑ جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ جو چیز یہ مانگتا ہے اس کو
اس کی سواری کے اوپر رکھوا دی جائے۔ وہ کھجوروں کا ایک تھیلا تھا یا اور جو کا ایک تھیلا تھا جو اس کی سواری پر رکھوا دیا گیا۔ یہ حدیث میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی بہترین مثال ہے کہ آپ نے پلٹ کر اس کو کوئی برا بلا نہیں کہا۔ اس حدیث کو سامنے رکھو، اپنے معاشرے کا سکچ کھینچو۔ روڈ پہ جاتے ہوئے ہماری گاڑی کے ساتھ کسی کی ہلکی سی گاڑی لگ جائے تو ہم اس کو اس کے گھر تک پہنچا کے آتے ہیں۔ ہماری ایسی گفتگو ہوتی ہے، پاس کھڑا ہوا انسان وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کی صدا کو بلند کرتے ہیں، اور آج ان کی زبان کے اندر سے ایسے ایسے کلمات نکل رہے ہیں، اس محفل میں، اس مجلس میں، اس روڈ کے اوپر شیطان بھی آ کے ہنستا ہوگا۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کو گمراہ کرنے کا میں نے اپنے رب سے وقت لیا ہوا ہے، اور آج یہ میرے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اس چیز کو بیان کرنے کا مقصد کہ میرے پیغمبر بحیثیت ذمہ دار شہری کہ ان کا کردار کیا تھا، انہوں نے اپنے معاشرے کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنی امت کے لیے کیا کیا مثالیں قائم کی ہیں، اور ان مثالوں کے اوپر ہمیں کس طرح عمل پیرا ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہترین اخلاق ہے کہ اس عرابی بدو دیہاتی کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عمدہ مثال پیش کی، اور اپنی امت کی اصلاح کے لیے بھی ایک مثال یہ قائم کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ تعلق کیسا تھا؟ اگر کسی انسان کو بہترین دیکھنا ہو تو اس کا دیکھو کہ اس کا اپنوں کے ساتھ تعلق کیسا ہے، کیونکہ اکثر دیکھنے سننے میں آتا ہے لوگوں کا رویہ باہر ٹھیک ہوتا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ بڑا ہی وہ الجھا سا ہوتا ہے، وہ بڑا ہی میلا کچیلا سا سڑا سا ہوتا ہے، جو اپنے گھر والوں کو دیکھنا بلانا پسند نہیں کرتے۔ سیدنا مصور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمۃ بضعۃ منی فمن ابغضها فابغضنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کیا۔ یہ تعلق ہے اپنی اولاد کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ یہ تعلق یہ نہیں رکھا، اپنی اولاد کی اولاد کے ساتھ بھی تعلق بڑا پیارا رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، جو ان سے محبت کرتا ہے تو ان سے محبت رکھ۔ یہ طریقہ، یہ مثال قائم کر کے اللہ کے پیغمبر نے ہم تک ایک میسج پہنچایا ہے کہ میری امت کے لوگوں، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنوں کے ساتھ تعلقات کو اچھا رکھتا ہے۔ اس حدیث کو سامنے رکھو اور اپنے معاشرے میں نظر دوڑاؤ، باتیں آپ کو ملیں گی اپنے اندر سے ہی، اور اپنے ضمیر کو بھی جھنجھوڑو اور دیکھو کہ ہمارا تعلقات ہمارے اپنوں کے ساتھ کیسا ہے۔ یہاں تک کہ بس نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسیوں کے ساتھ تعلق کیسا تھا، ہمارا تعلق اور ہمارے پیارے پیغمبر کا تعلق، اس کو سن کے سامنے رکھ کے اپنا محاسبہ خود کیجیے۔ ماجی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، ما زال یوصینی جبریل بالجاری۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جبرائیل علیہ السلام
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہمسایوں کے متعلق اس طرح وصیت کر رہے تھے، حتی ظننت انہ سیورثہ، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں پڑوسیوں کا حصہ وراثت کے اندر ہی اللہ تعالیٰ شامل نہ کر دے۔ یہ حدیث سامنے ہے اور اپنا ہمارا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے ابو ذر اذا طبخت مرقۃ فاکثر ماها وتعاہد جیرانک، اے ابو ذر جب تو شوربے والا سالن پکائے اس میں پانی تھوڑا سا زیادہ ڈال لیا کر، شوربہ زیادہ کر لیا کر۔ کیوں؟ وتعاہد جیرانک، اپنے پڑوسی کو بھی کچھ تھوڑا تھوڑا دے دیا کر، پانی زیادہ ہوگا، شوربے والا سالن ہوگا تو اپنے پڑوسی کے گھر بھی تو تھوڑا سا بھجوا سکے گا۔ کہاں ہیں وہ لوگ؟ پڑوسی دور کی بات ہے، گھر کا ملازم پاس کھڑا ہوا ہوتا ہے، ریسٹورنٹ میں بیٹھا مالک خود کھانا کھا رہا ہے، پاس ملازم جو اس کو اس کرسی پر بٹھانے والا ہے وہ کھڑا پاس دیکھ رہا ہے میرا مالک کھانا کیسے کھا رہا ہے۔ آج کا ہمارا تعلق اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ایسا ہے جیسے ہم اپنے دیوار کے ساتھ لگی ہوئی دیوار کو جانتے نہیں ہیں، اس کے دروازے کو جانتے نہیں ہیں۔ شہروں کا ماحول بالکل تبدیل ہو چکا ہے، دیہاتوں کا ماحول آج بھی کچھ بہتر ہے۔ وہاں کسی بیمار کی بیمار پرسی کی جاتی ہے، کوئی فوت ہو جائے اس کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے، مل جل کے دوست و احباب عزیز و قارب اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یہاں جب تک اعلان نہ کروایا جائے کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا ساتھ والے گھر میں فوتگی ہو چکی ہے۔ سالن دینا تو بہت دور کی بات ہے، کوئی چیز بھیجنا بہت دور کی بات ہے، سلام کرنا بہت دور کی بات ہے۔ گزرتے ہوئے دروازے پر کوئی کھڑا ہو ہم اس کو سلام کرنا گوارا نہیں کرتے۔ ہمارے اندر انا اتنی ہے، اکڑ اتنی ہے، تکبر اتنا ہے، ہم جبار بن چکے ہیں، متکبر بن چکے ہیں۔ سٹیٹس ہم دیکھتے ہیں، بڑی گاڑی بڑا بنگلہ دیکھ کے ہم کسی چھوٹے دروازے والے کو سلام کرنا گوارا نہیں سمجھتے۔ ہم گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہوں، کوئی بائک پر، کوئی سائیکل پر، کوئی پیدل چل رہا ہو، ہم اس کو حقیر گردانتے ہوئے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں پڑوسیوں کے حقوق اللہ تعالیٰ وراثت کے اندر ان کے حصہ ہی نہ رکھ دے۔ اتنی اللہ رب العالمین نے اس کے متعلق اتنی وضاحت بیان کی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اس بات کی تشریحات کروائی ہیں، آپ سے حدیث مبارکہ منقول ہے کہ اتنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑوسیوں کے ساتھ رواداری رکھنے کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے ساتھ ایک گھر تھا کسی فارسی آدمی کا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک سالن پکایا شوربے والا، بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا اے اللہ کے رسول میں نے آپ کے لیے ایک سالن پکایا ہے، آپ میرے گھر آ کے وہ تناول کریں۔ آپ نے فرمایا مجھے ہی دعوت ہے کہ ساتھ سیدہ عائشہ کو بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ وہ صحابی کہتا ہے، فارسی کہتا ہے کہ صرف آپ کو ہے، آپ نے فرمایا میں نہیں آتا۔ 3 مرتبہ یہ معاملہ ہوا۔ تیسری مرتبہ جب وہ آیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ دعوت مجھے ہے کہ ساتھ میری اہلیہ کو بھی ہے؟ کہا دونوں کو ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے گھر پر گئے۔ اس سے کیا ملا ہے؟ اپنا ہی نہ سوچا کرو، اپنے گھر والوں کا بھی سوچا کرو۔ اگر نہ بھی کوئی دعوت کرے تو جب آپ باہر سے کچھ کھا رہے ہیں تو اپنے گھر والوں کے لیے بھی لے کے آیا کرو۔
کیونکہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ سے پوچھا گیا کہ ہم میں سے ہماری بیویوں پر ہمارا کیا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو تو کھائے وہ اس کو بھی کھلا، جو تو پہنے اس کو بھی پہنا، اور اس کے چہرے پر مت مار، اس کو جھڑک مت، اور اس کے ساتھ نرم رویے کے ساتھ پیش آ۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار تھا جو آپ اپنی امت کو بحیثیت ذمہ دار شہری ہونے کے ایک بہت پیاری قائم کر کے اپنی امت کو سمجھا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف پڑوسیوں کے ساتھ نہیں، اپنے خادموں کے ساتھ بھی بڑا اچھا سلوک کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مثال قائم کی، سنو، جن کے ملازموں نے ان کو راجہ بنا کے رکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول کا ان کے لیے پیغام کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اذا اتا احدکم خادمہ بطعامہ، جب کوئی خادم، کوئی تمہارا ملازم تمہارے لیے کھانا لے کے آئے، فَإِن لَّمْ يُجْلِسُوا، اگر تم اس کو اپنے پاس نہیں بٹھاتے، اپنے ساتھ نہیں بٹھاتے، فَيُنَاوِلُهُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ، یا اس کو ایک اور دو لقمے دے دیا کرو، ایک یا دو لقمے اس کو دے دیا کرو، او اکلتن او اکلتین۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کیونکہ یہ اس نے محنت کی ہے، اس محنت کی وجہ سے اس کو آپ ایک دو لقمے تو دے ہی سکتے ہیں نا۔ ہمارا رویہ کیا ہے؟ جو بچ جاتا ہے، جو جھوٹا رہ جاتا ہے، وہ ہم اسے کہتے ہیں لے یہ تو بھی کھا لے، حکم دینے کا پہلے ہے۔ حضرت صاحب، ہم ایسے لوگ ہیں جو اپنے جوتے تک کو صاف کر کے خود نہیں پہن سکتے، ہمارے ملازم ہمیں جوتا صاف کر کے دیتے ہیں۔ کچھ تو ایسے ہیں ان کو کوٹ پہننا نہیں آتا، وہ بھی ملازم پہنا رہے ہوتے ہیں، اور ان کی اکڑ، ان کی انا، جب وہ باہر نکلتے ہیں ان کا نخرہ سنبھالا نہیں جاتا۔ اور یہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار کیا ہے؟ یہ ہے ایک ذمہ دار شہری۔ ملازموں کے ساتھ رویہ کیسا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، اللہ کے رسول، میرا ملازم، میرا خادم کوئی غلطی کرتا ہے، میں اس کو کتنی مرتبہ معاف کر سکتا ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل یوم 70 مرہ، ایک دن میں 70 مرتبہ اس کو معاف کر۔ ہم تو پہلی غلطی پہ کہتے ہیں چل میں نے نہیں تجھے رکھنا، کئی تو اتنا تشدد کرتے ہیں، ہاتھ باں توڑ دیتے ہیں، سر پھاڑ دیا جاتا ہے، تشدد کر کر کے مار دیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے اپنے معاشرے کی مثالیں ہیں۔ اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل یوم 70 مرہ، ایک دن میں 70 مرتبہ اس کو معاف کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سن کر اس پر مر مٹنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے ہر وقت پیرا تیار رہا کرتے تھے۔ آج ہم سن کے انسنا کر دیتے ہیں ان پیغامات کو، ان فرامین کو، اور پھر جب ہم مساجد سے باہر نکلتے ہیں، جو تعلیمات ہم نے حاصل کی ہوئی ہوتی ہیں ان کو وہیں کے وہیں پلو جھاڑتے ہیں، باہر نکل جاتے ہیں۔ اور معاشرے میں رہنے والے لوگوں، یہ جو خطبات ہوتے ہیں یہ انسان کی بہترین تربیت کرنے کے لیے، نصیحت کرنے کے لیے ایک بہترین موقع اور مواقع ہوتے ہیں جن سے انسان کچھ سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے ساتھ بڑا رحم کرنے والے، بڑے پیار کرنے والے، اسی لیے تو خالق ارض و سما نے فرمایا تھا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے میرے پیارے پیغمبر، ہم نے آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے۔ اتنا رحم کرنے والا، پیار کرنے والا،
کوئی اتنا پیار نہیں کرتا، کوئی اتنی شفقت نہیں کرتا۔ ہم خود اپنے آپ کو دیکھ لیں، ہمارا بچہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے ہم اس کو سزا دیتے ہیں۔ تو سامعین کرام، بات چلتی چلاتی کہیں دور نہ نکل جائے، میں پھر آپ سے یہی کہوں گا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، بحیثیت ایک ذمہ دار شہری وہ بننے کی کوشش کیجیے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر عدل و انصاف کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اختلافات میں بھرے ہوئے ہیں، ہمارا معاشرہ ہر ڈگر پر اختلافات کے اندر گھرا ہوا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر اخلاق کا فقدان ہے، لڑائی جھگڑا عام ہے۔ جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے مثال ہوا کرتے ہیں۔ گھر کے بڑوں کو چاہیے اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں، بچے ان سے سیکھتے ہیں۔ ان کتابوں سے بچہ 30% سیکھتا ہے، 70% اپنے گھر والوں کو کاپی کرتا ہے، چاہے وہ جب تک بڑا نہیں ہو جاتا، بڑا ہو کے بھی اپنے ماں باپ کو کاپی کرتا ہے، اپنے بڑوں کو کاپی کرتا ہے۔ میرا ابا یوں کرتا تھا، میری اماں یوں کرتی تھی، میرا دادا یوں کرتا تھا، میرے گھر والے یوں کرتے تھے۔ تو سامعین کرام، اگر ذمہ دار شہری بنیں گے تب ہی کچھ حاصل کر سکتے ہیں، نہیں تو سوائے ذلت اور ضلالت کے کچھ نہیں پڑا۔ کہ بہترین مثال اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہو، سورہ حجرات کا ایک مرتبہ اپنی زندگی میں ترجمہ ضرور پڑھنا۔ وہ سورہ ہمیں جینے کا طریقہ اور سلیقہ سکھاتی ہے، ہمیں بتلاتی ہے معاشرے میں رہنا کیسے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو بناؤ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کاپی کیا کرو۔ اپنی فیس بکوں پر تو بڑی کاپیاں تحریر کر کر کے کاپی پیسٹ کرتے ہو، کبھی اپنی زندگی میں بھی کسی چیز کو کاپی پیسٹ کر لو، سنور جائے گی، رون کے آ جائیں گی، اختلافات ختم ہو جائیں گے، مصیبتیں جاتی رہیں گی، ہر طرف ہر چہل پہل خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی۔ تو سامعین کرام، ایک ذمہ دار شہری بنے، جھوٹ کو چھوڑے، ترازو کو پورا تولے، عدل کو قائم کیجئے، جو جس منصب پر ہے اس کا حق ادا کرے، جو جس منصب کو اللہ رب العالمین نے اس کو عطا کیا ہے اس کو اپنا فریضہ سمجھتے ہوئے صحیح معنوں میں اس کو ادا کرے، اس پر جو روزی وہ کما رہا ہے اس کو حق اور حلال طریقے کے ساتھ، جائز طریقے کے ساتھ کھائے۔ فرق اتنا ہے، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا جن کے پاس مال کم ہے، جو میری امت کے فقیر ہیں، وہ امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ سبب صرف یہ ہے، جب مال زیادہ ہوگا تو حساب بھی زیادہ ہوگا، اور جب مال کی ہماری ہر طرف بگاڑ پھیلا ہوا ہے تو اس حساب سے ہمیں اس مال کا حساب بھی تو دینا پڑے گا، کہاں سے کمایا ہے، کہاں اس کو خرچ کیا ہے۔ اگر کماتے کماتے انسان اللہ کو بھی راضی رکھتا ہے، اللہ کی راہ میں بھی دیتا چلا جاتا ہے، اللہ بھی راضی رہتا ہے، مال کا حساب دینے میں بھی آسانی ہوگی۔ تو سامعین اکرام، سمجھنے کی بات یہی ہے کہ ہم ایک ذمہ دار شہری بنے، با اخلاق شہری بنے، عادل شہری بنے، انصاف پسند شہری بنے، اور جھوٹ کو ترک کرنے والے شہری بنے۔ آج ہمارا معاشرہ دھوکے میں اول نمبر پر ہے، فراڈ میں اول نمبر پر ہے، جھوٹ میں اول نمبر پر ہے، بد کرداری میں اول نمبر پر ہے، بد اخلاقی میں اول نمبر پر ہے، گالم گلوچ پر اول نمبر پر ہے۔ ان کو ہم کیسے ترک کریں گے؟ کب ترک کریں گے؟ جب فرشتہ ہماری روح کو قبض کرنے کے لیے آ جائے گا، اور پھر ہم محفلوں میں بیٹھ کے اپنے معاشرے کی برائیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ معاشرہ تو میں بھی ہوں، آپ بھی معاشرہ ہے، ہم اپنی اصلاح کب کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے اپنی اصلاح کی ہے، پھر اپنے معاشرے کے ساتھ اپنے تعلق کو بہتر کیا ہے۔ اپنے آپ سے ابتدا کیجیے، اپنے اہل خانہ سے اپنی ابتدا کیجیے، تب ہی ہر طرف انسان کی اچھے رویوں کی، اچھے طریقوں کار کی سب کچھ مثالیں قائم ہوں گی، اور پھر لوگ کہیں گے یہ ہے وہ امت جو آج جس کا نبی دنیا میں سب سے پہلے نمبر پر ہے، یہ امت اس نبی کی ہے جو دنیا میں بھی سب سے پہلے نمبر پر ہے، جس کی مثال لوگ دیا کرتے ہیں
اور اس امت کی مثال بھی لوگ دیا کریں گے۔ آج لوگ جہاں مسلمانوں کا نام آ جاتا ہے، پاکستان کا نام آ جاتا ہے، وہ فراڈ لکھتے ہیں ہمیں، فراڈ، بد کردار، بد اخلاق، دھوکے باز، سب کچھ ہمارے اندر یہ صفات موجود ہیں، ان کو ترک کر کے اپنی اصلاح کیجیے۔